بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ ہی رکھے۔ تو ناظرین کسی کا کمنٹ آیا ایک نماز توبہ پر ویڈیو بنائیں۔ تو ناظرین آج ہم نماز توبہ پر ویڈیو بنائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ جیسے بخار، کھانسی، نمونہ، خارش وغیرہ بیماریوں کا علاج ہے، ویسے ہی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بیماریوں کا علاج توبہ کرنا بتلایا ہے۔ جیسا کہ بخار وغیرہ بیماریوں سے آدمی کا بدن کمزور اور نازک ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایمان گناہوں کی بیماریوں سے کمزور اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بیماری لگ جائے تو بہت جلدی توبہ کر کے اس کو بدن سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل اچھے کیے تو ایسے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ گناہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے کلام کرنا ہی بیکار ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ پھر ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاؤں پھسل جاتا ہے اور اسی پریشانی میں عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ ان سے نہیں چھوٹتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان توبہ کرنا بتلایا ہے، اور یہ توبہ کا نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص تھوڑا سا بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوگا وہ ضرور گناہوں کو چھوڑنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے بتلا دیا کہ توبہ کرنے سے گناہ کی عادت اور اس کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بے محنت بوٹی ہے، اس کے لیے کہیں جانا ہی نہیں پڑتا۔ اس بوٹی میں بڑی تاثیر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علاج کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آزما کر تو دیکھو، اگر اثر نہ ہو تو پھر شکایت کرنا۔ بس جب گناہ ہو جایا کرے توبہ کر لیا کرو، اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ غرض ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا لازم کر لو۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ گناہ کی بیماری بالکل نکل جائے گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اس علاج کا یہ اثر ہوگا کہ وہ گناہ ساری عمر نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ بار بار خدا کے سامنے توبہ کرے اور پھر گناہ چلتا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مرد ہو یا عورت ہر گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر اڑا نہ رہا، اگرچہ اس نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی آسان ترتیب بتلائی کہ جب گناہ ہو جاوے توبہ بھی کر لو۔ مگر بات یہ ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو بڑا تاثیر والا نسخہ ہے، لوگ اس کو برتیں گے اور گناہ کرنے میں جو میں نے کوشش کی تھی وہ ساری مٹ جائے گی، تو اس نے دھوکہ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر ایسی توبہ سے کیا فائدہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، توبہ ہر حال میں کرنا ضروری اور مفید ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ بے امید کی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہو تب بھی لوٹ آؤ، بے امید نہ ہونا۔ افسوس ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایسا مفید نسخہ مگر شیطان برتنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نسخہ 10-5 دفعہ برت کے تو دیکھو، خدا کی قسم گناہ کی بیماری دور ہو جائے گی اور توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دے گا۔ مگر توبہ ایسی ہو کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے کہ پہلے وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر خوب دل لگا کر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ پھر ایسا کام نہیں کروں گا، پھر فارغ ہو جاؤ۔ اگر وہ گناہ پھر ہو جائے پھر ایسا ہی کرو، اس کے بعد دیکھ لو گے کہ وہ گناہ کی بیماری کس طرح دور ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی اس کی پابندی کرے گا کہ جب گناہ ہو جایا کرے ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ بھی کر لیا کریں،
تو شیطان اس عمل سے عاجز ہو جائے گا اور خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ حکمت ہے توبہ کرنے میں۔ جب شیطان پیچھا چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ اچھے کام ہونے لگیں گے۔ قرآن و حدیث سے اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جب گناہ ہو جایا کرے اسی وقت توبہ بھی کر لیا کرے، پھر ہو جاوے پھر توبہ کر لے۔ کیسی سستی اور آسان بوٹی ہے اور کتنا بااثر نسخہ ہے۔ اگر اب بھی کوئی اس کو نہ برتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، کہ اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتا اور خدا کی پکڑ سے نہیں ڈرتا، اور اس کو یہ کہا جائے گا اس کے الطاف تو ہیں عام شہدی سب پر، تم سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔